بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان سید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، لیکن ججمنٹ ڈے یا یوم الدین قریب ہے۔ یہ اینڈ آف ٹائمز ہوگا اور دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی، آفٹر لائف، ہمیشہ رہنے والی زندگی کا سفر شروع ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن تمام جنوانس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جائے گا۔ قیامت کے بارے میں بہت سے مائنر سائنس اور میجر سائنس ہمیں احادیث سے ملتے ہیں۔ مائنر سائنس موسٹلی پورے ہو چکے ہیں اور میجر سائنس جو ہیں ان کا وقوع پذیر ہونا ابھی باقی ہے۔ مائنر سائنس میں جو ہمیں بتایا گیا ہے، احادیث سے معلوم ہوئی ہیں کہ فتنوں کا آغاز ہو جائے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی۔ مسلمانوں کے گروہوں میں جنگ و جدل، جنگ صفین، جنگ جمل اور اس کے علاوہ حجاز مقدس کی آگ کے بارے میں اور یروشلم کی فتح، یہ سب نبی کریم کی رحلت کے بعد کے واقعات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دنیا میں ربا، سود، شراب، زنا اور یہ سب چیزیں عام ہو جائیں گی، قتل و غارت عام ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک وقوع پذیر نہیں ہوگی جب تک یہ 10 میجر سائنس نہ آ جائیں، جن میں سب سے پہلے مسیح دجال کا آنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول کرنا، دابت الارض یعنی کہ بیسٹ جو زمین سے نکلے گا، اور دخان یعنی کہ دھواں اس کے دنیا میں جو آئے گا۔ اس کے علاوہ وہ زلزلے جو مغرب میں آئیں گے، وہ زلزلے جو مشرق میں آئیں گے اور مشرق وسطیٰ میں یا عربین پیننسولا میں زلزلے آئیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی میجر سائنس ہیں جن میں یمن کی آگ، جس میں یمن والے اور دوسرے لوگ میدان محشر کی طرف جائیں گے اور اس طرح کے واقعات رونما ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلے جو میجر سائن ہم دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں تمام الہامی مذاہب نے بتایا بھی ہے، وہ دجال ہے، اینٹی کرائسٹ۔ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کے بارے میں انبیاء کرام نے، جتنے بھی نبی گزرے ہیں، انہوں نے اپنی قوموں کو، اپنی امت کو دجال کے فتنے کے بارے میں بتایا ہے۔ قیامت کی جو میجر نشانیاں ہیں ان میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے، جو سب سے بڑا عذاب ہے، وہ دجال کا ہے۔ ناظرین، جب دجال آئے گا تو اس امت کے ہزاروں لوگ اس کو فالو کریں گے اور ان میں اکثریت عورتوں کی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے بھی لاکھوں لوگ دجال کو فالو کریں گے اور اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ دجال کے بارے میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک دجالی نظام ہے جو دجال کو سپورٹ کرے گا اور ان پلیس ہے اس وقت دنیا میں، جو دجال کے آنے کے بعد اس کو جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیں ان میں ان کو سپورٹس کرے گا۔ اور دوسرا ایکچول دجال کے بارے میں یہ ہے کہ 2 نیریشنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کہیں قید ہے، زندہ ہے اس وقت، اور دوسرا یہ کہ وہ ان ماں باپ کے ہاں پیدا ہوگا جن کے ہاں 30 سال سے کوئی اولاد نہیں ہے اور یہ یہودی خاندان ہوگا۔ اب وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے یا ایسے میٹافزیکل پاورز سے جو اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ کام لے گا۔ اور اس بارے میں علماء کرام دو رائے یہ رکھتے ہیں کہ کیا ہم اس دور میں واپس چلے جائیں گے جس طرح کہ ہمیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہارسز اینڈ کارٹس کا دور ہوگا، تلواریں، گھوڑے، گدھے، یہ سب چیزیں یوز ہوں گی، یا دوسرا یہ کہ یہ میٹافور ہے کہ گدھے، اس کے جو ڈنکی ہے اس کے 2 کانوں کے بیچ میں 40 فیٹ کا یا 40 ہینڈز کے برابر فاصلہ ہوگا، اور اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ وہ فائٹر جیٹ ہوگا جس میں وہ دنیا کا سفر کرے گا۔ کیونکہ جب نبی کریم اپنے لوگوں سے بات کر رہے تھے تو اس زمانے میں جہازوں کا، یہ جیٹ فائٹرز کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، یہ ان کو سمجھانے یا بتانے کے لیے بتایا گیا تھا۔ حتمی طور پہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ دجال کا دور وہ دور ہوگا جس میں امام مہدی دجال سے پہلے آ چکے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دور میں آئیں گے جن کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ ہوگا۔ دجال خود بھی جوان آدمی ہوگا،
20 25 30 سال کا، اور اس کی دائنی آنکھ جو ہے وہ بلائنڈ ہوگی، اور اس کی لیفٹ آئی بھی تھوڑی سی ڈیفیکٹیو ہوگی، اور اس کے ماتھے پہ کافرہ لکھا ہوا ہوگا، کافر، جس کو مسلمان یا مومنین پہچان سکیں گے۔ دجال کا سینہ چوڑا ہوگا اور اس کی گردن بھی چوڑی ہوگی، اور وہ عام انسانوں کی نسبت تھوڑا سا بڑا ہوگا۔ جب دجال نکل کر آئے گا تو وہ 40 دن اس دنیا پر حکومت کرے گا۔ ان 40 دنوں میں پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن نارمل ڈیز کی طرح۔ اس طرح وہ تقریباً 1 سال اور 2.5 مہینے دنیا پہ حکومت کرے گا۔ اس کے فالوورز کی تعداد بڑھتی جائے گی، وہ بہت سے میریکلز دکھائے گا، اور اس کو بہت سی پاورز اس کے پاس ہوں گی۔ وہ دنیا کے ہر شہر میں جائے گا، یعنی کہ ہر شہر کو کنکر کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، جہاں پہ اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دجال کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم ایک حدیث جو نبی کریم کے زمانے میں ہمیں معلوم ہوئی، وہ یہ ہے، کیونکہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 کے قریب دجال ہوں گے۔ دجال کا مطلب ہے کاذب، جھوٹ بولنے والا، فراڈ کرنے والا، مکاری کرنے والا، حق اور باطل کو مکس کرنے والا۔ جس طرح آج کل ٹرینڈ ہے کہ حق کے ساتھ باطل اور باطل کے ساتھ حق کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ ظاہر خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹے کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، لیکن جب سچ کے ساتھ اس کو مکس اپ کر دیا جائے تو وہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 کے قریب دجال آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور یہ جھوٹے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ حضرت عمر اور چند لوگوں کے ساتھ گئے، اور آپ نے صافی ابن سیاد، ایک لڑکا تھا 11-12 سال کا یا 12-13 سال کا، ابھی جوان نہیں ہوا تھا، یہودی لڑکا تھا، تو آپ گئے اور آپ نے اس کے کندھے پہ اس کا ہاتھ رکھا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو ایمان لاتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو گواہی دیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے نبی ہیں۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نبی ہوں؟ آپ مجھ پہ ایمان لائیں گے؟ آپ نے پھر جواب نہیں دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک سچا دیکھتا ہوں اور ایک جھوٹا دیکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا معاملہ گڑبڑ ہے، یعنی کہ حق اور باطل کا مکسچر ہے، اور ٹروتھفلنس نہیں ہے اس کے اندر۔ پھر آپ نے فرمایا، کیونکہ اس لڑکے کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ دل میں آپ کی جو بات ہے وہ جان لیتا تھا، اور آپ کیا سوچ رہے ہیں وہ جان لیتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ سوچا ہے دل میں، تو بتا کہ وہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دخ۔ آپ نے سورہ دخان کی آیت جس میں دخان کا لفظ تھا وہ سوچا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری پہنچ بس اتنی ہی ہے، اور اس سے زیادہ تو آگے نہیں بڑھ سکے گا، کیونکہ یہ جنات سے یا شیاطین سے مدد لیتے تھے اور جادو سیکھتے تھے، اور کاہنوں کو صرف اتنا ہی معلوم ہو سکتا تھا جتنا کہ کوئی شیطان تھوڑا بہت سن کے ان کو بتا دیتا تھا، انفارم کر دیتا تھا۔ تو ابن سیاد جو ہے، یہ نبی کریم کے زمانے میں اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ جب ابن سیاد کے پاس تھے اس وقت، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تو اس کو ہرگز نہ مار سکے گا اگر یہ دجال ہے، کیونکہ دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہونا تھا۔ نبی کریم کے زمانے میں اس نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ کی رحلت فرمانے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم حج پہ جا رہے تھے، اور اس سفر میں ابن سیاد بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ایک جگہ پہ پڑاؤ کے لیے جب ہم رکے تو تمام لوگ ادھر ادھر ہو گئے، کیونکہ وہ اس کو اوائڈ کرتے تھے دجال سمجھ کے،
شک تھا سب کے دلوں میں، تو آپ بھی اس سے تھوڑا وحشت کھا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ سامنے درخت ہے جس کے نیچے جا کے تو چھاؤں میں بیٹھ جا، اپنا سامان رکھ۔ تو وہ چلا گیا، اپنا سامان رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ بکریاں دیکھیں اور وہ بکریوں کا دودھ لے کے آیا۔ تو آپ حضرت ابو سعید خدری اس کے ہاتھ سے دودھ نہیں لینا چاہتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، گرمی ہے اور میں یہ گرم دودھ پینا پسند نہیں کروں گا۔ تو صافی ابن سیاد نے یہ کہا کہ اے ابو سعید، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ سامنے جو درخت ہے اس میں رسی لٹکا کے اپنے تئیں اپنے آپ کو پھانسی دے دوں۔ اس نے کہا کہ تم انصار کے لوگ نبی کریم کی احادیث بھول گئے ہو کیا؟ اور تم سب سے زیادہ احادیث جاننے والے ہو ابو سعید خدری، کہ نبی کریم نے فرمایا کہ دجال کافر ہوگا اور وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ میں مسلمان ہوں، میں مدینہ میں رہتا ہوں اور مکہ کی طرف جا رہا ہوں، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی اور اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی، تو میری تو اولاد بھی ہے مدینہ میں۔ ابو سعید خدری تھوڑا سا اس کی باتوں میں آئے اور ان کے دل میں سافٹ کارنر پیدا ہوا، اور ابھی قریب تھا کہ وہ سمجھتے کہ لوگ جو اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں غلط ہے۔ تو ابو سعید نے کہا کہ ابو سعید، اللہ کی قسم میں یہ جانتا ہوں کہ دجال کہاں پیدا ہوا، وہ اس وقت کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اور یہ سب جاننے کے بعد ابو سعید خدری جو ہیں وہ دوبارہ انہوں نے کہا کہ لعنت ہو تجھ پہ، تیرے دن پہ، کہ تو نے پھر حق کے ساتھ باطل کو مکس کیا۔ اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ ابھی تک شیاطین یا جنات کے کانٹیکٹ میں تھا۔ شیاطین یا جنات کے کانٹیکٹ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دار اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ ان کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ توحید سے انسان دور ہٹے اور ان کی پیروکاری کرے، ان کے تابع ہو جائے اور ان کی عبادت کرے۔ دجال کی طاقت کے بارے میں اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ جہاں چاہے گا بارشیں برسائے گا اور جہاں چاہے گا قحط سالی پیدا کر دے گا۔ وہ انسان کو دو ٹکڑوں میں کاٹ کے اس کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہوگا، اور اس کی طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ ایک گاؤں سے گزرے گا تو لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا تم مجھے خدا مانتے ہو؟ تو لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ تو مسیح دجال یہ کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کرتا ہوں، پھر وہ قبر پہ جائے گا ان کی اور ان کو زندہ کر دے گا۔ بیسیکلی یہ ڈسیپشن ہوگی، اور شیاطین اس انسان کے ماں باپ کی ریزمبلنس میں وہ سامنے آئیں گے، تو اور وہ ماں باپ ان دیہاتی کے یہ کہیں گے کہ یہ خدا ہے اور تم اس کی حاکمیت کو تسلیم کرو۔ اس طرح کی بہت سی ٹرکریز اور ایلوژنز جو ہے یہ پیدا کرے گا، اور لوگوں کے درمیان دجال کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ جھوٹ اور فریب پہ انحصار کرے گا پورا کا پورا اس کا۔ اسی طرح دجالی نظام جو ہے یہ پورا کا پورا جھوٹ اور فراڈ اور فریب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے یہ دجال پورا فائدہ اٹھائے گا۔ یہ تمام لینگویجز جانتا ہوگا اور دنیا میں جہاں بھی جائے گا یہ اپنی طاقت کے ذریعے اپنے لوگوں کو، اپنے فالوورز میں اضافہ کرے گا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دجال کے بارے میں بتایا ہے۔ دجال اس کا لقب ہوگا، اور اس کے معنی فریب دینا، ملامہ کاری کرنا اور اپنے آپ کو چھپا لینا، غلط بیانی کرنا، یہ ہے۔ آپ نے اس سے بچاؤ کے بھی بہت سے طریقے بتائے، جن میں سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور کہیں پہ آخری 10 آیات کے بارے میں بھی ہے کہ جو کوئی بھی ان کو یاد کر لے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ مومن جو اس کے پاس جائے گا وہ جب واپس آئے گا تو وہ شکوک و شبہات کا شکار ہوگا۔ ایک حدیث جو حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم گھر میں بیٹھے تھے کہ ایک منادی یہ کہتا ہوا گیا کہ الصلاۃ الجامع۔ جب نبی کریم نے کسی کو بلانا ہوتا تھا تو وہ اس انداز میں بلاتے تھے، تو یہ سب لوگ مسجد کی طرف گئے، نبی کریم کی
इमामत में उन्होंने नमाज अदा की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई जहाँ पे भी है वो वहीं पे बैठा रहे। फिर आपने फरमाया कि ये तमीम अलदारी है। तमीम अलदारी एक साहब थे जो क्रिश्चियन थे, नसरानी थे, और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये उन चंद लोगों में से थे, यहूदियों और ईसाइयों में से बहुत कम लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, बाकी सब मुशरिकीन थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था सहाबा कराम में से। तो तमीम अद्दारी ने ये वाक़या इस्लाम कबूल करने के बाद नबी करीम को सुनाया कि एक दफ़ा हम किश्ती में, जहाज़ में 30 आदमियों के साथ, अपने कबीले के 30 आदमियों के साथ जा रहे थे समंदर में के सफ़र में, तो उनका जहाज़ तूफ़ान में रास्ता भटक गया और ये 30 दिन तक रास्ता भटकते रहे। और उसके बाद इनको एक जजीरा नज़र आया, तो जहाँ पे अपने छोटी किश्तियों के ज़रिए ये लोग पहुँचे। जब तमीम अलदारी रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे एक दाबा, एक बीस्ट देखा। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? तो उसने कहा कि मैं जसासा हूँ, वो बोल सकता था, और पूरे उसके जिस्म पे बाल थे, आगे और पीछे का मालूम नहीं होता था। ये लोग खौफज़दा हुए तो उस जसासा ने ये कहा कि तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारे इंतज़ार में कोई है। इन्होंने समझा कि शायद किसी जिन की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। ये लोग गार में पहुँचे तो इन्होंने देखा कि एक शख्स जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसके हाथ उसकी गर्दन से और उसकी गर्दन से उसके घुटनों तक जंजीरों में बंधा हुआ था और नहायत कभी हैकल शख्स था। ये लोग उसको देख के खौफज़दा हुए और उससे पूछा कि लानत हो तुझ पे, तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं तो बंधा हुआ हूँ और तुम लोग मुझे नुकसान पहुँचाने पे भी कादिर हो, पहले ये बताओ कि तुम लोग कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि वेल, हम अरब के लोग हैं और सफ़र पे निकले थे, हमारा जहाज़ समंदर की तूफ़ान की वजह से रास्ता खो बैठा, तो हम इस जजीरे में पहुँचे और ये बीस्ट हमें नज़र आया और ये तुम्हारे पास लेके आया। उसके बाद उस शख्स ने, जो असल में दज्जाल था, उस शख्स ने उनसे कुछ सवालात किए। उस शख्स ने तमीम अद्दारी से पूछा कि तुम मुझे बेसान के नखलिस्तान के बारे में बताओ, बेसान के पाम ट्रीज़ के बारे में बताओ। उन्होंने पूछा कि तुम इस बारे में क्या जानना चाहते हो? बेसान जॉर्डन का एक शहर है। तो उसने ये कहा कि क्या वो दरख्त अभी भी फल देते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो तो खजूरों से लदे हुए हैं। तो उसने कहा कि बहुत जल्द ये दरख्त खजूरें देना बंद कर देंगे। फिर उसने उसके बाद बहरा तबरानी के बारे में उनसे पूछा कि बहरा तबरानी एक दरिया है शाम के करीब से जो गुज़रता है। तो उन्होंने कहा कि तुम इसके बारे में क्या जानना चाहते हो? तो उस आदमी ने कहा कि क्या उसमें पानी अभी भी मौजूद है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, उसमें तो बहुत पानी है। तो उसने कहा कि बहुत जल्द वो पानी भी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसने ज़ग़र के फाउंटेन के बारे में पूछा कि क्या वो अभी भी उसमें पानी है जिससे लोग ज़राअत का काम ले रहे हों? तो उन्होंने कहा कि हाँ, अभी भी सही है वो। तो उसने कहा कि बहुत जल्द वो भी खुश्क हो जाएगा। फिर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा कि क्या उम्मियों में कोई नबी आया? तो तमीम अद्दारी ने फरमाया कि हाँ, एक नबी आया और मक्का के लोगों ने उनको निकाल दिया। अब वो यसरब में है। उस ज़माने में मदीना को यसरब कहते थे। मुसलमानों को हुक्म है कि मदीना कहें, और आमतौर पे जो कुफ़ार थे ये लोग यसरब का लफ्ज़ यूज़ करते थे। तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, उनके फॉलोअर्स भी हैं। तो उसने पूछा कि क्या उनसे जंगें भी हुई? फिर उन्होंने बताया तमाम हाल वाल। तो उस शख्स ने ये कहा, दज्जाल ने ये कहा कि उन लोगों के लिए बेहतर है कि उस नबी को फॉलो करते रहें और उसकी अताअत करते रहें। फिर उसने कहा, अपने बारे में बताया। उसने कहा मैं मसीह हूँ, यानी कि वो ख़ुद तो नहीं दज्जाल कहेगा अपने आप को। उसने कहा मैं मसीह हूँ और अनकरीब मैं आज़ाद हो जाऊँगा और मैं दुनिया भर में घूमूँगा और दुनिया भर में मेरे पैरोकार होंगे, लेकिन मक्का और मदीना जाने की मुझे इजाज़त नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे फरिश्ते नंगी तलवार लेके खड़े होंगे। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि उसको वो फरिश्तों को भी देख सकेगा।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شام کے قریب ہے، پھر فرمایا کہ نہیں وہ مشرق میں ہے، پورب میں ہے، کسی جزیرے میں، بحیرہ ہند کے غالباً جزیرے میں ہے۔ تو یہ وہ دجال ہے جو زمانہ آخر میں اپیئر ہوگا اور دنیا بھر میں ایک بحران برپا کرے گا۔ امام مہدی اس سے لڑنے کی کوشش کریں گے، جنگ کریں گے، لیکن کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی مل کے اس کا مقابلہ کریں گے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ ناظرین، دجال کہاں سے نکلے گا اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ اصفہان سے ایک حدیث کے مطابق، حضرت انس بن مالک کے مطابق، اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے فالوورز بنیں گے اور ان کے ساتھ یہ آگے نکلے گا۔ ناظرین، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے شق القمر کا بھی ایک واقعہ تھا کہ قیامت نزدیک ہوئی اور چاند شق ہوا۔ اس کے ساتھ ہی یاجوج اور ماجوج کا ذکر بھی ہے کہ وہ ریلیز کر دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ سورج مغرب سے نکلے گا، یعنی کہ اپنے غروب کے مقام سے وہ طلوع ہوگا۔ دجال کے بارے میں اسلام نے بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں جن میں بڑی تفصیل کے ساتھ دجال کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ یہودیوں کے لیے یہ مسیح ہوگا کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور عیسائیوں کے نزدیک چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ یہی مسیح ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح بتا دیا کہ اس کے ڈسیپشن میں نہ آئیں، اس کے ایلیوژن میں نہ آئیں، وہ کذاب ہوگا اور انسانیت کا، مسلمانوں کا، سب کا دشمن ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔